بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے نینا ٹھگ لیں گے، اور فائزہ افتخار اس کی رائٹر ہیں۔ فائزہ افتخار کے موضوع زیادہ تر بہت لائٹ سے ہوتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ مردارو اٹھ جاؤ، اب دن سر پر چڑھ آیا ہے۔ اگرچہ مجھے مخاطب نہیں کیا گیا تھا، مگر آواز اس قدر کراری اور چبھتی ہوئی تھی کہ میں جو منہ تک رضائی تانے گہری نیند سو رہا تھا ہڑبڑا کے جاگ گیا۔ کتنی مہربان شے ہے یہ نیند بھی، مجھے تو کسی نعمت سے کام نہیں لگتی۔ کم از کم کچھ گھنٹوں کے لیے غافل تو کر دیتی ہے، ہر چیز سے بے نیاز، ہر چیز سے بے فکر۔ روزانہ مجھے تقریباً اس وقت اپنی نیند کو قربان کرنا پڑتا تھا آفس ٹائم پہ پہنچنے کے لیے، مگر چھٹی والے دن تو 10 بجے تک سونے کی عیاشی کار ہی لیتا۔ میرے نصف بہتر کو اتوار بازار لوٹنے کا مراق تھا، اس لیے وہ ہفتے کے 6 دن انگلیوں پہ گن گن کے گزارتی تھی اور اتوار کی صبح ہفتے بھر کے بجٹ پرس میں ڈال کے اپنے تئیں بازار لوٹنے جاتی تھی۔ یہ الگ بات ہی خود لوٹ کے آتی تھی۔ خبیثو جاگتے ہو یا ٹھنڈا پانی گراؤں؟ یہ براہ راست مجھ پر حملہ تھا۔ میری غیرت جاگ گئی۔ رضائی کو میں نے ایک جھٹکے سے پرے پھینکا اور اسے گھور کر دیکھا۔ کیا ہے؟ اب اس کی پھونکار کو رخ میری طرف تھا۔ میں منمنایا اور رضائی دوبارہ اوڑھ لی۔ کچھ نہیں۔ او ہو، یہ چلی کیوں نہیں جاتی اپنے اتوار بازار؟ میں نے خوف سے بڑبڑاتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ چلو نکلو بستروں سے۔ وہ ایک ایک کر کے چاروں کو کھینچنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ہبا کو تو باجا بھی بج رہا تھا۔ وہ ماں کی طرح اپنے حلق کی تمام تر صلاحیتوں کا دل کھول کے استعمال کرتی تھی۔ منہ بند کر چھٹکی، حلق میں بانس اترا ہوا ہے تیرے تو؟ یقیناً اس کے پھولے پھولے گالوں پر کرارا سا تھپڑ لگا تھا۔ اس کا باجا ایک سیکنڈ کے لیے بند ہوا تھا۔ شاید نہار منہ سے اس توازو کی امید نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک پورا آرکیسٹرا بج اٹھا۔ دادو، مجھ سے قطعاً مایوس میری اولاد ہمدردی پانے کے لیے دادی کے کمرے کا رخ کرتی تھی۔ توبہ، فسادی اولاد باپ کی طرح منٹ منٹ کی رپورٹ دینے بھاگتے ہیں دادی کے پاس، اور تو کھڑا یہاں کے اپنے پیلے دان نکال رہا ہے لانتی انسان۔ یہ لقب، یہ خطاب اس نے ہمارے سب سے بڑے سپوت کو دے رکھا تھا، جو مجھے زیادہ شر انگیز اس لیے محسوس ہوتا تھا کہ نہ صرف مجھے لگتا تھا بلکہ سبھی کا کہنا تھا کہ فات صورتن سیرتن ہو بھو مجھ پر یعنی اپنے باپ پہ گیا ہے۔ اوے خانہ خراب کی اولادو! یہ خطاب دوسرے نمبر کے بیٹے کا تھا۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں میچ لی۔ ادھر کدھر گھس رہا ہے؟ چل باتھ روم میں، میں خود تیرا منہ مانجتی ہوں۔ لاہور والا 8 سال کے بچے کا پھول سا چہرہ نہ ہوا، چائے بنانے والی کالی ٹیڑھی میڑھی کیتلی ہوگی جو مانجی جائے گی، اور تو لانتی میرے سامنے کھڑا ہو کے پورے 12 منٹ تک اپنے دانتوں پر برش کر۔ نہیں جو ماری، تیسرے نمبر کی 6 سالہ بیٹی کی پونی ٹیل کھینچی کی تھی۔ نکال ہاتھ، جب دیکھو انگلیوں کا وائپر بالوں میں چلا رہی ہے۔ میری بےزتی ہر جگہ ذلیل کراتی ہے، ٹن کروانی پڑے گی۔ ماما، وہ احتجاجاً چلائی۔ چپ کر، میں نے تیری کبھی ٹن نہ کروائی تو دیکھنا۔ اس کی بے مہار اور بے تکی باتیں مجھے سخت گراں گزر رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے وہ فہد کے دانت اور خرم کا منہ مانج کے فارغ ہوئی۔ خالی پیٹ ان کا یہ حال ہے، کھا مار کے تو نہ جانے دھمالیں ڈالتے پھریں گے آفت کی اولادیں۔ کچن سے اس کی آواز آئی۔ پتہ نہیں سب بچوں کو جو کہنا ہے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتی؟ آخر میرے ہی کندھے پہ بندوق کیوں رکھتی ہے؟ مانا کہ یہ میری اولاد ہے، مگر انہیں ڈانٹنے کے دوران ہر بار مجھے رگڑا دیا جائے ضروری تو نہیں۔ میرے دل نے احتجاج کیا، مگر میں نے دلاسا دیا۔ یہ صرف میری اولاد تو نہیں، اس کی بھی ہے۔ اسے خود کو لگ رہی ہوں گی ساری باتیں۔ کسی دل جلدی نان کی طرح میں نے کوستے ہوئے سوچا۔ پراٹھے بنا دیے، رات کا سالن بھی گرم کر دیا ہے، ناشتہ ٹھونس لینا۔ میں بازار جا رہی ہوں، اور ہاں، تمہارا باپ، اس کا بھی ناشتہ ساتھ بنا دیا ہے، وہ بھی نہ ٹھونس جانا۔ اسے ہوش آ جائے تو گرم کر کے دے دینا۔ میں بری طرح کسمسا کے رہ گیا۔ ہوش آ جائے؟ میں کیا ٹن ہو کر سو رہا ہوں جو مجھے ہوش آ جائے گا؟ اللہ بچائے اس عورت کی زبان سے۔ چند منٹ تک میں مزے سے لیٹا اس خاموشی کو انجوائے کرتا رہا جو میرے گھر کو کم ہی نصیب ہوتی تھی۔ اگرچہ کوئی مکمل سکوت کسی کیفیت نہیں تھی، کبھی ہبا کے چلانے کی آواز آتی، کبھی فہد اور خرم کے آپس میں الجھنے کی، اور کبھی صبا کے کھلکھلانے کی۔ پھر میں اٹھا، ایک بھرپور انگڑائی لی، گردن گھما گھما کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس کے نہ ہونے کا احساس سے اپنا دل شاد کیا۔ ایک زبر سی دودھ پتی الائچی مارکا تیار کی اور مگ بھر کے بیٹھ گیا۔ چھٹی والے دن کی اپنی واحد عیاشی کے مزے لوٹنے لگا، یعنی ماضی کے بھول بھلیوں میں گم ہوتا گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، بلکہ کسی نے یوں کہنا چاہیے کہ کسی نے کیا فضول کہا ہے۔
یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ پتہ نہیں مسکرہ شاعر نے اپنی ماضی میں کون سی انی ڈالی ہوگی جو بیچارہ ماضی میں ایک جھلک ڈالتے سے گھبراتا تھا۔ میرا ماضی بے حد شاندار، رنگین و سنگین نہ صحیح، مگر ایسا بے رنگ اور پھیکا بھی نہیں تھا کہ میں اسے یاد کرنے سے بدکتا۔ کم از کم میرے حال سے تو حد درجہ بہتر تھا۔ آئیے چند جھلکیاں آپ کو بھی دکھا دوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا عیش تھا ان دنوں۔ اکلوتا ہونا بھی ایک عیاشی ہے، اور وہ بھی کھاتے پیتے والدین کی اکلوتی اولاد۔ اور مجھے تو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ میں اپنے کھاتے پیتے والدین کی اکلوتی ہی نہیں، بڑھاپے کی اکلوتی اولاد تھا۔ جی ہاں، میں اپنے والدین کی شادی کے 15 سال بعد بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ آہا، وہ پھوپھیوں کے نرم گداز موٹے موٹے ہاتھوں سے کڑے ململ کے کرتے، وہ چچاؤں کی گود میں چڑھ کے یا کندھوں پہ سوار ہو کے سیریں کرنا، جبکہ ان کی اکثر اولادیں مجھ سے کئی سال بڑی تھی۔ وہ دادی کی اونچے سے پلنگ پہ چڑھ کے بیٹھنا، آخر میں ان کے ولی عہد کی بڑی اور اکلوتی اولاد تھا۔ امی کے سامنے ضد کر کے اپنی ہر فرمائش منوا لینا، اور ابو کو اپنی محبت کے سامنے مجبور کرتے ہوئے مزے لوٹنا۔ کیا شاندار بچپن گزارا تھا میں نے۔ نارووال میں عمر کے 13 سال گزارنے کے بعد اچانک میری امی کو خیال آیا کہ میری اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں شہر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ خیال انہیں بہت پہلے آیا ہوتا، مگر تب حالات سازگار نہ تھے، یعنی دادا دادی دونوں حیات تھے۔ ان کے یکے بعد دیگرے دنیا سے جانے کے بعد امی نے ابھی کوچ کرنے کا سوچا نارووال سے، اور ابو سے بھی ایک ہی رٹ لگا دی کہ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو۔ اس رٹ سے وہ اتنا زچ ہوئے کہ چند ماہ بعد ہی نارووال سے لاہور جانے والی کوچ پکڑی اور بیوی بچے کو لے کر یہاں آ گئے۔ حالانکہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ دادا جی کے بعد وہ گھر کے بڑے تھے، ساری زمینیں اور آمدنی کا حساب کتاب بھی ان کے پاس تھا۔ اس ایک چیز کے علاوہ جو خاندانی وراثت کی وجہ سے ان کے پاس موجود تھی، وہ نہ کچھ اور جانتے تھے اور نہ کرنے کے قابل تھے۔ نہ تعلیم خاص تھی، نہ کوئی ہنر پاس تھا، نہ کاروبار کرنے کا تجربہ تھا۔ تجربہ تو دور کی بات، خاندانی تاریخ میں دور دور تک کہیں ملازمت یا کاروبار کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا۔ بھائیوں بہنوں اور چند بچے کھچے بزرگوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود وہ وہاں سے نکل آئے۔ اپنے حصے کی زمینیں تو جوں کی توں رہنے دی کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے میرے دو چچا موجود تھے، البتہ چند باغات ضرور بیچ دیے۔ کاروبار شروع کرنے کی ہمت نہ ہوئی کہ باپ دادا نے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ چند دکانیں اور 2 مکان خرید کے کرائے پر چڑھا دیے۔ اس میں ٹھیک ٹھاک گزارا ہونے لگا۔ میں اکیلا ہی تھا اور پھر زمینوں سے بھی خاصی آمدنی آ جاتی تھی، اس لیے کرائے کی رقم میں بھی میں شہزادوں کی طرح پلنے لگا۔ شہر کے سب سے بڑی اور اعلیٰ انگلش میڈیم اسکول، گھر پر پڑھانے کے لیے آنے والے کانوینٹ کی ٹیوٹر، سجا سجایا گھر، سہولت اور آسائش سے مزین کمرہ، اور پھر شہر کے سب سے اچھے کالج میں داخلہ۔ یہ وہ تعیشات تھی جن کے بارے میں میرے نارووال والے کزن صرف سوچ سکتے تھے۔ اتنی بڑی بڑی حویلیوں میں رہنے کے باوجود کسی کو ایسا سجا سجایا مخصوص کمرہ میسر نہ تھا۔ 6 بہن بھائیوں کے ساتھ بس پل رہے تھے سب۔ کسی نے میٹرک کر لیا تو کسی نے بڑا تیر مار کے FA پہ اب۔ پیسے کی فراوانی تھی، مگر پینڈو پن کی گہری چھاپ بھی تھی، جس سے اب میرے ماں باپ خاصی حد تک نجات حاصل کر چکے تھے۔ اس میں بھی زیادہ عمل دخل میری کوششوں کا ہی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ان دنوں 17 سال کا تھا اور نیا کالج پہنچا تھا جب امی نے میرے سر پہ ایک دھماکہ کیا۔ تمہارے چچا کی بیٹی رضیہ بچپن سے تمہارے ساتھ منسوب ہے۔ کیا؟ میں حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر چلا اٹھا۔ اوہ بے منسوب، یعنی تمہاری نسبت ہے اس سے؟ امی نے تشریح کی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نسبت یعنی منگنی، باقاعدہ تو نہیں مگر بات طے ہے، مزید سلیس اردو میں کہا۔ اتنی اردو آتی ہے مجھے، آپ سے لغت دیکھ دیکھ کر معنی بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آخر بے بسی سے کوئی بات نہ کی گی۔ اتنے میں ابو اندر آ گئے۔ کیا ہوا؟ یہ کون سا سبق سنا رہے اتنا اٹک کے؟ خوشی کے مارے بیچارے کے منہ سے بات نہیں نکل رہی۔ امی کو اپنی مرضی کا مطلب پہنانے کے فن میں ملکہ حاصل تھا۔ یہ اس دفعہ بھی 10ویں میں پاس ہو گیا؟ ابو نے میری خوشی کی وجہ دریافت کرتے ہوئے اندازہ لگایا۔ میرے پیارے ابو جان، بندہ 10ویں میں ایک ہی بار پاس ہو جائے کافی ہوتا ہے، پھر اسے بار بار کم از کم 10ویں میں پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ سمجھے نہیں، میں نے اسے رضیہ کے بارے میں بتا دیا۔ کیا کہ وہ بیچاری پچھلے 3 سالوں سے 8ویں میں اٹکی ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ اس کی ماں اس کے اکھڑ پن سے تھک تنگ آ گئی ہے، یا پھر یہ کہ اس نے اس سیٹ پر اپنی دونوں پھوپھیوں سے زبردست مارکا کیا ہے۔
اور اس فن میں اپنی ماں کو بھی میلوں دور پیچھے چھوڑ دے، یا پھر یہ کہ بس ابو جان اتنی اطلاعات ہی بہت ہے۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ حد کرتے ہو، میں نے تو اسے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب تو سیاںہ ہو گیا، رشتوں کی نوعیت کو سمجھ لے۔ رضیہ تیری منگیتر، وہ بھی اب بڑی ہو گئی ہے، اس لیے اب چاچا کے ہاں جائے تو بچپن کی طرح چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ بچپن کی بات اور تھی، اب یہ بات بے حیائی سمجھی جائے گی۔ ماشاء اللہ، ابو جان توصیفی انداز میں سر دھننے لگے۔ سیانے من کا ثبوت تو خود دیا تم نے، بھلیے لوگ کے۔ اوہو، کتنی بڑی بار کہا ہے مجھے بھلیے لوگ کے نہ کہا کریں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ کے اندر سے چک چھتی کی بو ہانی نکل رہی۔ اچھا بیگم صاحبہ، وہ بلکہ کہتے ہیں ہاں ڈارلنگ صاحبہ۔ اس طرز تخاطب پہ جہاں امی بری طرح شرما گئی، وہاں میرے لیے بھی اس سنگین صورتحال کے باوجود ہنسی نکل گئی۔ ڈارلنگ کے ساتھ صاحبہ کا اضافہ نئی چیز تھی۔ تو ڈارلنگ صاحبہ، اب اس کے پاس کھڑے بچے کے ہاتھ میں جلتی دیا سلائی تھما کے امید رکھتی ہو کہ آگ نہ لگے۔ آئے ہائے، کس بچے کے ہاتھ میں دیا سلائی؟ امی کے ہوش گم ہو گئے، فوراً اٹھ کے برآمدے کی جانب لپکی۔ بھوس کا ڈیر تو کوئی نہیں، روئی دھنک کے آئی ہوں، لحاف میں بھرنے کے واسطے، کہیں اسی آگ نہ لگ جائے۔ وہ تیز کہتی ہو تیز سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ابھی یہ دنیا کے کہاں سے کہاں پہنچ جانے کی خبر دے رہی تھی مجھے، ابو نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، اور اب خود کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے بے وقوف۔ میری امی بے وقوف نہیں ہے، سادہ ہیں۔ امی کی حمایت کرنے میں کبھی نہیں چوکتا تھا۔ اچھی بات ہے، ویسے وہ رضیہ بھی اتنی ہی سادہ ہے، انہوں نے لفظ سادہ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ میں چپ ہو گیا۔ ابو جی، یہ رضیہ، یہ میرا مطلب ہے کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی ٹھیک بھی کہہ جاتی ہے۔ وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھے۔ یہ چکر کیا ابو جی؟ اس چکر پہ ساری دنیا چل رہی ہے بیٹا جی، پہلے منگنی، پھر شادی، پھر خانہ آبادی۔ میں بے بسی سے سر داہ بھر کے رہ گیا۔ آج مجھے امی کا وہ گلہ 100% سچ معلوم ہو رہا تھا جو اکثر و بیشتر دہراتی تھی۔ پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا، دکانیں اور مکان کرائے پر چڑھا کر 24 گھنٹے گھر پہ فارغ بیٹھ کے کھانے والے شوہر کو 24 گھنٹے کے لیے جھیلنا کتنا مشکل کام ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے، اور شوہر بھی وہ جس کو بیکار رہ کے بیکار باتیں کرنے کی لت پڑ چکی ہو۔ یہ گلہ کسی حد تک صحیح پہلے بھی تھا کہ ابو بات کو بلا وجہ طول دینے کے عادی تھے۔ تمہارے اور رضیہ کے رشتے کی بات سب سے پہلے امی جے بیشتر نے چھیڑی تھی۔ ہم سب ماں کی رضا میں راضی تھے، بھی جنت بھی تو ہاتھ سے نہیں جانے دینا تھی نا۔ ماں کو خوش کرنا سب سے بڑی نیکی ہے بچے۔ پھر چونکے کچھ یاد آنے پہ اضافہ کرنے لگے۔ باپ کے بھی حقوق کام نہیں ہے، کہیں تم اسے بالکل ہی فالتو بندہ سمجھنے لگ جاؤ۔ باپ کے لیے بھی اللہ نے بڑے حکم دیے ہیں، جو ان سے کوتاہی کرے اس کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے ہی، مگر دنیا میں بھی بڑی خواری ہے۔ میں جب تمہاری عمر کا تھا تو ہمارے گاؤں میں برادری کا ہی ایک جوان تھا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ دماغ پہ زور ڈالنے لگے جبکہ میرا دماغ ویسے ہی چٹک رہا تھا۔ ابو جی، میں نے انہیں حال میں کھینچنے کی کوشش کی۔ ہاں، منظور حسین نام تھا اس کا، بڑا اتھرا تھا، باپ کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ جی کیا ہوا کہ ابو جی، آپ دادی جی کی آخری فرمائش کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ منظور حسین کا کوئی سبق آموز یا عبرت انگیز واقعہ سناتے بھٹک کے کہیں اور چلے جاتے، میں نے یاد دلایا۔ ہاں، امی جی کی آخری خواہش، ان کے ٹریک پر آنے سے میں نے اطمینان کی سانس لی۔ آخری دنوں میں ان کو آم کھانے کو بڑا جی چاہتا تھا، اور دن تھے جاڑے کے، کبھی چون صاحب مانگتی تو کبھی انور رٹول، اور ہم سارے پریشان کہ اپنی پیاری ماں کی خواہش کیسے پوری کریں۔ تم کیا جانو ماں کے کتنے حقوق ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا، منظور حسین۔ ابا جی، میں نے جلدی سے ان کی بات کاٹنے کی گستاخی کی۔ میری ٹیوشن کا وقت ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں، نہیں تو سارے ڈانٹیں گے۔ ہاں جاؤ، استاذ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، استاد کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ مجھے پیچھے تک ان کی آواز آتی رہی اور میرے قدم تیز سے تیز تر ہوتے رہے۔ امی جی نے جب تمہاری اور رضیہ کی بات چھیڑی تب سرسری طور پہ دونوں بھائیوں نے ہاں کر کے منظوری دے دی تھی، لیکن جب ہم لاہور آنے لگے تب تمہارا چاچا اڑ گیا کہ اس کی رضیہ سے نکاح پڑھواؤ پھر لاہور جاؤ۔ امی نے بعد میں ڈھنگ سے بتایا، خیر نکاح میں تو میں نہ مانی، نہ تمہارے ابو، حالی منگنی ہوئی تھی۔ ایک انگوٹھی ڈالی تھی ہم نے رضیہ کو تمہارے نام کے، اور تمہارے چاچا نے تمہیں پہنائی تھی۔ اب مجھے یاد آیا کہ جانے سے پہلے انہوں نے میری انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈال کے میرا ماتھا چوما تھا اور کہا تھا، آج سے آفتاب میرا بیٹا۔ اب تو رضیہ باقاعدہ ہماری بہو ہے۔ خام خواہ میں بدک اٹھا۔
زبان دی ہے تمہارے باپ نے؟ کوئی نہیں دی، ان کے پاس ہی ہے، جا کے ذرا بیٹھے ان کے پاس، 15 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کے پاس ہے یا نہیں۔ 2-4 ایکسٹرا زبانیں بھی ہیں، ایک تھکتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ بکواس مت کرو، باپ ہے تمہارا، شرم نہیں آتی جو مذاق کرتے ہوئے؟ مذاق تو آپ کر رہی ہیں میرے ساتھ، بھلا میں اور رضیہ میں کیا برائی ہے؟ 3-4 تو کل ابو جی نے خود گنوا دی تھی، 8ویں فیل، وہ بھی کئی بار۔ بد زبان، بد مزاج لڑاکا، اسے بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں۔ آپ نہ روکتی تو ابھی میرے پیارے ابو جان اور بھی انکشافات کرنے والے تھے۔ بڑی عزت کرتی ہے وہ میری، جب جاؤں سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے۔ ہاں، پچھلی عید پہ پھوپھیوں کے ساتھ تھوڑی منہ ماری ہوئی تھی اس کی، مگر تمہیں سچائی کا پتہ نہیں۔ تمہاری پھوپھیوں نے اپنے وقتوں میں بھابھیوں کے ناک میں کام دام نہیں کر رکھا تھا۔ رضیہ کی ماں کی تو آئے دن شامت آئی رہتی تھی، بس ماں پہ ہونے والے ظلموں کی وجہ سے اس کے دل میں ذرا زہر بھرا ہے، کیا پتہ کسی بات پہ ماں ہی کی خاطر بھیڑ گئی ہو۔ ویسے بڑی ادب لحاظ والی ہے، تکیے بڑی اچھے کاٹتی ہے۔ یہ کیا کوالٹی ہوئی؟ میں ذرا متاثر نہ ہوا۔ پچھلی بار گڑ والے چاول بڑے مزے کے بنائے تھے۔ مجھے چاول پسند ہے نہ گڑ، مگر رضیہ ضرور پسند آئے گی۔ ایسی گوڑی چٹی، اونچی لمبی، گز گز لمبے بال، اتنی بڑی آنکھیں۔ انہوں نے ہاتھ سے کوئی سنگترے کے سائز جتنا اشارہ کر کے بتایا، میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ امی جانے دیں، اتنا بڑا تو چہرہ نہیں ہوتا آج کل کی لڑکیوں کا، آپ آنکھیں بتا رہی ہیں۔ وہ کوئی تمہارے کالج کی لڑکی نہیں ہے جس کا مٹر کے دانے برابر سوکھا سڑا ذرا سا منہ ہوگا اور اوپر نقطے کی جتنی ڈیلے، پوری ہیر سیال ہے۔ وہ کون سا پھل ہے؟ پھل کیا پڑھاتے ہیں تمہارے کالج میں؟ ہیر رانجھا کی ہیر کا بھی نہیں پتا؟ کالج میں عشقیہ داستانیں نہیں پڑھائی جاتی، اور آپ صرف ہیر کہہ دیتی تو میں سمجھ جاتا۔ آپ تو بیما ولدیت اور اس کے ساری برادری کا نام ایسے لے رہی ہیں جیسے۔ میں نے سر جھٹکا۔ میں بڑبڑاتا ہوا کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ کے اس کی شکل یاد کرنے لگا۔ 2-3 بے سورے سے چہرے آپس میں گڈمڈ ہونے لگے۔ پتہ نہیں ان میں سے بڑی پھپھو کی نصرت رشیدہ کون سی ہیں، چھوٹی پھپھو کی نسرین خالدہ کون سی، اور کون رضیہ؟ مجھے تو سب کی شکل ہمیشہ ایک سی لگتی۔ وہ کھینچ تان کے کس کے بنائی گئی چٹیا، بھر سلائی والا سرما، ہاتھ پیر مہندی اور چوڑیوں سے بھرے اور بدتمیزوں والی کھیکی۔ جب بھی انہیں دیکھا چھچوریوں کی طرح دوپٹوں کے گولے منہ میں ٹھونس کر ہنسی دباتے، ایک دوسرے پہ گرتے ہی دیکھا۔ ہمارا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا وہاں، کم از کم ایک عید پہ تو سب بہن بھائی مل کے مناتے تھے، مگر میری اپنی کسی کزن سے بے تکلفی نہیں تھی۔ اس میں جہاں کچھ عمل دخل اس کے حویلی کے ماحول کا تھا تو ایسی بے تکلفانہ دوستیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہیں کچھ ہاتھ میرے اپنے مزاج کا بھی تھا۔ میں نے خود کو اپنے دیگر کزن سے الگ سمجھتے ہوئے ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کی ہی کوشش کی، اور کچھ یوں تھا کہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کے باوجود ابو جان اولاد کے معاملے میں سب سے چھوٹے تھے، یعنی ان کے چھوٹے بھائیوں کے اکثر بیٹے شادی شدہ اور بال بچے والے تھے، جبکہ میں ابھی ٹین ایج میں تھا۔ عمر کا فرق بھی دوستی اور بے تکلفی کے آڑے آتا تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ چاچاؤں اور پھوپھیوں کے بیٹے تقریباً سارے کے سارے مجھ سے 8 سال بڑے تھے، جبکہ بیٹیاں یا تو مجھ سے چھوٹی یا پھر میری ہم عمر، مگر مجھے اس بے کشش ڈھیر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سخت بیزاری ہوتی تھی مجھے وہاں جا کے ان کی شرماتی لے جاتی بے تکی حرکتی کرتے اونگی بونگی رضیہ، نسرین، نصرت وغیرہ کو دیکھ کے، اور یہ اطلاع میرے لیے پھانسی کے حکم کے برابر تھی کہ ان میں سے ایک کے ساتھ میرا مقدر 4-5 سال پہلے پھوڑا جا چکا ہے، دیکھ ہی جائے گی۔ میں نے دل کو تسلی دی۔ جیسے جیسے روزے گزرتے جا رہے تھے میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا، کمزوری اور نکاہت کے باعث نہیں، کیونکہ امی سحری میں مجھے ویسے بھی دیسی گھی کے پراٹھے اور دیسی انڈے حلق تک ٹھنسا دینے کے بعد افطاری میں بھی 10 چیزیں کھلا دیتی تھی۔ پہلے بھی میں وہاں خوشی خوشی نہیں جاتا تھا، اب رضیہ کی وجہ سے بالکل بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے یہ منحوس خبر اب ملی ہے، مگر وہ ضرور پہلے سے جانتی ہوگی۔ چلاکو میسنی خاندان کی ساری لڑکیاں ایک جیسی ہیں، اور وہ تو سب کی سردار ہیں۔ اب سمجھ میں آیا مجھے دیکھتے ہوئے سب رضیہ کو دبوچ کے ہنسا کیوں کرتی تھی، اور جو واہیات طریقے سے آنکھیں مٹکایا کرتی تھی دراصل شرمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ پچھلے کچھ سالوں میں سے ہوئے سارے اتفاقیہ ٹاکرے یاد آ رہے تھے، مگر باوجود کوشش کے اس کا مکمل سراپا اور نیا نقشہ یاد نہیں آ رہا تھا، اور امی کی گئی تعریفیں بھی شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ اتنی حسین ہوتی جتنا امی بتا رہی ہیں تو یاد نہ رہ جاتی مجھے۔ میں نے بہکتے دل کو کان سے کھینچ کے اس کی اصل جگہ بٹھایا۔ میں یہ عید گھر پہ کروں گا۔ میں نے 22ویں روزے کا اعلان نشر کیا جب نارووال جانے کی تیاریاں عروج پہ تھی۔ ہم بھی گھر پہ ہی کرنے والے ہیں۔ ابو کی بات پہ میں کھیل اٹھا۔ واقعی ابو جان؟
ہاں تو اور کیا سڑک پہ کریں گے؟ میرا مطلب ہے میں اپنے گھر پر رہوں گا لاہور میں۔ کیوں؟ وہ گھر بھی ہمارا ہے، سب کے ساتھ مل جل کے عید کرتے، تمہیں کیا تکلیف ہے برخوردار؟ میرے امتحان ہونے والے ہیں۔ ہو تو نہیں رہے، اور عید والے دن تو کبھی بھی پرچہ نہیں ہوتا، مگر اتنے دن ٹیوشن سے چھٹی میری پڑھائی کا حرج ہوگا۔ عید کے چوتھے دن پہلا پیپر، اور آپ لوگوں کی واپسی بھی تقریباً اسی دن ہونی ہے۔ میری ذات پہ بڑا احسان کرتے ہوئے آپ لوگ ایک دن پہلے آ بھی گئے تو میں کیا تیاری کر لوں گا چند گھنٹوں میں؟ سارا سال تم نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ابو جان، میں ضد ہوا۔ ہاں، میں 9 جماعتیں پاس ہوا۔ انہوں نے مسکین سی شکل بنا کے مجھے شرمندہ کرنا چاہا۔ اچھا یہ بحث چھوڑو، ہم عید سے ایک دن پہلے جائیں گے، 19ویں روزے، یہ ٹھیک ہے نا؟ امی نے حل نکالا۔ اس بار 30 روزے ہوں گے، میں نے پیش گوئی کی۔ تمہیں الہام ہوا ہے؟ ابو بھڑک اٹھے۔ بس کہہ دیا نا، 19ویں روزے کو روانگی ہے، اور عید کے اگلے 2 دن وہاں گزار کے واپس تاکہ بچے کی پڑھائی پہ اثر نہ ہو۔ ساری باتیں کریں گے۔ ابو نے ڈرانا چاہا تو آپ بھی کر لینا، امی نے مشورہ دیا۔ آپ کو کیا کم باتیں آتی ہیں؟ جب آپ باتیں کرتے شرماتے ہیں تو سارے خاندان کی بولتی اپنے آپ بند ہو جائے گی۔ امی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ عید ہم اپنے گھر۔ نہیں، روایت تو نہیں ٹوٹ سکتی بیٹا، ویسے بھی عید اپنوں سے دور اچھی نہیں لگتی۔ عید نام ہے مل بیٹھنے کا، میں نہیں کر سکتی، اور تمہاری پڑھائی کی وجہ سے جو میں کر سکتی تھی وہ کر دیا۔ اب چاہے تم لاہور میں رہو چاہے نارووال، میں عید کے دن 2 دن تو پڑھائی ہونے سے رہی۔ عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کر ملیے۔ ابھی میں ابو، چچاؤں، پھپھاؤں اور تمام تر کزنز کے ساتھ عید کی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوا تھا کہ سیڑھیوں کے نزدیک مجھے یہ آواز سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کے مطالبہ کرنے والے کا دیدار کرنا چاہا۔ چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ ہیل کی ٹکٹے کو میرے چند قدم آگے بڑھنے تک وہاں کسی کا وجود نہیں تھا۔ بےہودہ، لچر، واہیات، بدتمیز۔ میں نے خاصی بلند آواز میں محترمہ کو کھری کھری سنائی تاکہ جو بھی ہے اگر کہیں قریب بھی چھپی ہو تو اپنی گلوکاری کے مظاہرے پہ داد جی بھر کے وصول کر لے۔ چاچو عیدی ملنے والی ہے، دادا جی سب کو بڑے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ بڑے چچا کا چھوٹا پوتا بڑے جوش و خروش سے یہ اطلاع دینے کے بعد الٹے پاؤں بڑے کمرے میں دوڑا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں گیا تو سب ہی جمع تھے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ آؤ بھی اپنی اپنی عیدی لے لو۔ ابو جان نے نوٹ نکالنے میں پہل کی۔ اور یہ رضیہ کہاں ہے؟ تیار نہیں ہوئی اب تک؟ چچا جان کو لین دین کے موقع پر اپنے دختر نیک اختر کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ تب میرے کان کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، عید مبارک ساروں کو۔ اتنے میں اس کی فلک شگاف قسم کی مبارکباد بڑے کمرے میں گونجی۔ سرخ رنگ کے ریشمی سوٹ میں ہائی ہیل پہنے وہ معمول سے زیادہ لمبی اور صحت مند لگ رہی تھی۔ پراندہ ایڑی تک جھول رہا تھا، میک اپ بے تحاشا تھوپا گیا تھا۔ پھر رضیہ بیٹی کو تو حمیدی تاب دیں گے جب اپنی میٹھی آواز میں ہمیں گانا سنائے گی۔ ابو نے اس کی باری آتی آگے بڑھایا اور نوٹ واپس کھینچ کر کہا، یاد ہے بچپن میں تم مجھے نظمیں اور لوری سنا کر کتنے پیسے انٹھا کرتی تھی؟ بس آج ہو جائے عید کی مناسبت سے کوئی پیارا سا گیت اور یہ عیدی ڈبل ہو گئی تمہاری۔ محترمہ کو بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا، یہ انکشاف مجھ پر اب ہوا، البتہ اس کی جھلک میں کچھ دیر پہلے دیکھ چکا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی۔ میں منتظر تھا کہ کب اس کی گونجدار آواز میں گلے ہم کو لگا کر ملیے نشر ہوتا اور کب میں بھری محفل میں ذلیل ہوتا ہوں۔ عید آئی، خوشیاں لائی، باٹا پہن کے عید منائی۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ زمانے بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے وہ مٹکے جیسا سر ہلا ہلا کے باٹا والوں کا اشتہار گا رہی تھی۔ سب بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ جھلی ہے میری دھی، چاچا جی تو ریشہ ختمی ہو گئے اس کے سیدھے پن پہ۔ بچوں پہ معصومیت و سادگی ہی تو بھلی لگتی ہے۔ میری امی کی آنکھوں پہ بندھی پٹی کچھ اور کس کی۔ میں جلتا بنتا کمرے سے نکلا اور پچھلی جانب کے صحن میں جا کے بیٹھ گیا۔ میری عیدی، میں اپنے دھیان میں تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک مہندی سے سجی چوڑی چکلی ہتھیلی پھیلی اور پھر یہ مطالبہ۔ میں نے گردن گھما کے دیکھا، اپنے ابلے دیدوں سمیت یہ وہی تھی۔ کیسی عیدی؟ جتنی رکھائی میں لہجے میں بھر سکتا تھا میں نے بھر لی۔ ایسی، اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے لال لال نوٹ دکھا کے کہا، جا کے اپنے بڑوں سے مانگو، تم بھی تو مجھ سے بڑے ہو پورے 1.5 سال۔ کیا مصیبت ہے؟ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ میرے سامنے تان کے کھڑی تھی، بقرعید پہ قربانی کے لیے سجی گائے جیسی۔ میں نے اس پہ بھیڈنگی تھپی مہندی، بھاری زیورات اور زرق برق لباس کو تنقیدی نظروں سے گھورتے ہوئے چبا چبا کے کہا اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے رضیہ کی بے باکی اور جرت پہ حیرت تھی۔ یہاں گھر کا ماحول اتنا آزاد نہیں تھا، اس کے باوجود
اور میں نے تو اس کی کسی قسم کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی تھی، پھر اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ شاید اس رشتے کی وجہ سے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ تم نے رضیہ کو کچھ کہا ہے؟ دوپہر کو امی سنجیدگی سے مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں رضیہ کی چغل خوری پہ دنگ رہ گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ وہ تو میں نے مذاق کیا تھا امی جی، میں تمہیں گھر سے اس لیے سمجھا کے لائی تھی، مگر تم تو بہت ہی نالائق نکلے۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھر کی بچی سے ایسے مذاق کرتے ہوئے؟ مانا کہ وہ تمہاری منگیتر ہے، مگر ادب، لحاظ، شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ پلیز امی، سارے ڈائلاگ اکٹھے تو نہ دے ماریں، ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ دیکھو بیٹا، وہ گھر کے سادہ ماحول میں پلی بڑی شریف سی شرمیلی سی بچی ہے، اس کے ساتھ تمہیں ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اور کیا، وہ تو سخت گھبرائی ہوئی ہے، کمرے سے ہی نہیں نکل رہی، اس کی ماں نے مجھے بلوا بھیجا۔ میں نے پیار سے پوچھا تو بتایا کہ وہ تمہاری وجہ سے کمرے سے باہر نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں تم نے کیا حرکت کی ہے اس کے ساتھ، میں تو تمہاری چچی کے سامنے نظر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ بڑی مشکل سے سمجھایا کہ یہ بات مردوں کے سامنے نہ نکلے۔ کون سی بات؟ میں ابھی تک حق تک تھا، بات پوری طرح سمجھ میں آنے کے باوجود کہیں نہ کہیں اب تک اٹکی ہوئی تھی۔ یہی تمہاری چھیڑ چھاڑ والی۔ چھیڑ چھاڑ میں نے کی؟ نہیں، وہ سیٹیاں مار گئی ہے تمہیں، وہی چٹکیاں مار گئی، اور وہ واہیات گانا بھی اس نے گایا تھا، وہ گلے لگانے والا۔ تو تم اتنے لوفر ہو گئے، مجھے اندازہ نہ تھا۔ بے شک سیٹیاں نہیں ماری، چٹکیاں نہیں ماری، مگر گانا تو وہی گا کے گئی تھی۔ وہ کوئی گانا تھا؟ بچی نے کتنے بھولپن سے تائی کی فرمائش پوری کی تھی، اس کا تو بچپنا نہیں گیا ابھی، اس لیے تو تمہاری حرکتوں سے خوف زدہ ہو گئی ہے۔ کیسی حرکتیں؟ کون سی حرکتیں؟ اس نے بکواس کی اور آپ نے مان لیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ اسے میرے سامنے لائیں۔ اب وہ نہیں آنے والی، اس کی ماں نے پردے میں بٹھا دیا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارا بیٹا اپنے سگوں کی نظر میں اتنا بے اعتبار ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں چھپاتے پھریں۔ ابھی ہم کل کا دن جائیں، اپنے اوپر کنٹرول رکھو، ٹانگ جھانک مت کرتے پھرنا۔ امی آپ، میں روحان سا ہو گیا، اس لڑکے نے مجھے ماں کی نظر میں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، وہ منگیتر ہے تمہاری، مگر شریفوں کے کچھ اور اتوار ہوتے ہیں۔ تمہاری چچی نے ابھی ہونے والا داماد سمجھ کے درگزر کر دیا، ورنہ بڑی ہاتھ چھوٹ عورت ہے۔ میں ایسا سہما کہ اگلے دن تک بستر سے نکلنے کا نام نہ لیا۔ اس واقعے کا اثر مجھ پہ تا دیر رہا۔ رضیہ کے بارے میں میری رائے پہلے بھی اچھی نہ تھی، اب اور بری ہوگی۔ ادھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دونوں گھروں میں یہ ذکر زیادہ شدت سے ہونے لگا۔ اب تو تحائف کا لین دین بھی شروع ہو گیا، عیدیاں وغیرہ باقاعدہ اہتمام سے آنے لگی۔ یہ لو مٹھائی، منہ میٹھا کرو، ناروال سے آئی ہے۔ امی نے میرے منہ میں چم ٹھونسی۔ اب کس نے آبادی میں اضافہ کیا ہے؟ عموماً وہاں سے مٹھائیاں انہی خبروں کے ساتھ آتی تھی۔ رضیہ نے میٹرک پاس کر لیے، اتنی سرشاری سے بتایا گیا جیسے اس نے CSS کے امتحان پاس کر لیا۔ خاصی رقم خرچ ہوگی چچا کی۔ میں نے قیاس آرائی کی جسے وہ ذرا نہ سمجھی۔ میں نے انور سے کہا ہے کہ رضیہ کو لاہور کے کسی کالج میں داخل کرا دو۔ کیوں، نارووال میں کیا گرلز کالج نہیں ہے جیسا میں وہ بلیک لسٹ قرار دے گی ہے؟ کالج کیوں نہیں ہے، مگر میں نے سوچا کہ تمہیں اس کی جن باتوں پہ اعتراض ہے، شاید وہ لاہور رہنے کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے، یہاں کے طور طریقے سیکھ لے۔ مگر انور ہچکچا رہا تھا، کہتے لوگ باتیں کریں گے کہ بیٹی کو شادی سے پہلے رخصت کر دیا، منگیتر کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتی ہے، حالانکہ میں نے اتنا سمجھایا کہ یہ اس کے تایا کا گھر بھی تو ہے۔ چچا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں زور دے کے بولا، وہ ایک عقلمند، باشعور، سمجھدار اور ذہین انسان ہے۔ تو میں کیا احمق، بے وقوف اور بے عقل ہوں؟ ابھی امی برا مان گئی، تم تو ابھی سے سسرال والوں کی سائڈ لینے لگے۔ میں نے ایسا حل نکالا کہ انور راضی ہو گیا۔ کہیں آپ اسے گھر میں گھسانے کی خاطر مجھے تو باہر نہیں نکال رہی؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے۔ میں نے انور کو مشورہ دیا کہ اسے ہاسٹل میں ڈال دے، ہفتہ اتوار چھٹی وہ ہمارے ہاں گزار لیا کرے گی، آگے پیچھے بھی تم اور تمہارے ابو اس کی خبر گیری کرتے رہا کرنا۔ خبر تو میں اس کی ایسی لوں گا، بس ایک بار آ جائے۔ امی کے جانے کے بعد میں نے دانت کچکچا کے کہا، اچھا اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ دیواریں شب اصل میں نمرہ کر رہی ہے ریڈ، اور وہی کنٹینیو کرے گی۔ پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کا آج کل نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ اب مزید کنٹینیو نہیں رہے گا، اب ہم نے سٹارٹ کیا تو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، صرف یہ نیٹ کا ایشو آ رہا تھا تو اس کے لیے معذرت ہے، اور امید ہے کہ یہ ہلکا پھلکا سا ناول بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے بعد میں نے ذرا ڈفرینٹ سا ناول سوچا ہے، وہ سٹارٹ کریں گے، شارٹ ہے، کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔